باب سوم رحمت للعالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قرآن میں عالمین کا ذکر۔ اس آیت مبارکہ کو زیب عنوان کرتے ہی مجھے خیال آیا قرآن مجید دیکھنا چاہیے کہ للعالمین کا لفظ کن کن اشیاء یا اشخاص کے متعلق آیا ہے۔ مجھے مندرجہ ذیل آیات میں یہ لفظ ملا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، سورة الأنعام۔ إن هو إلا ذكر للعالمين، سورة يوسف اور سورة صاد۔ وما هو إلا ذكر للعالمين، سورة القلم۔ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، سورة الأنبياء۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، سورة آل عمران۔ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، سورة العنكبوت۔ وجعلناها وابنها آية للعالمين، سورة الأنبياء۔ إن في ذلك لآيات للعالمين، سورة الروم۔ آیات بالا پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ آیت نمبر 1، 2، 3 میں قرآن مجید کو ذکر للعالمین فرمایا گیا، اور اس میں کلام نہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، جو جملہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک تو اس مصدر کے ساتھ مذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 4-5 میں اللہ تعالیٰ نے لفظ برکت کا استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 4 بیت المقدس کے لیے ہے اور آیت نمبر 5 بیت الحرام کے لیے۔ مسلمان ان دونوں مسجدوں کو اسی ادب و احترام کا مستحق سمجھتے ہیں جو کلام الہی میں ان کے لیے ظاہر فرمائے گئے ہیں، اور چونکہ لفظ برکت ہر دو کے لیے مشترک ہے اور لفظ ہدا بیت الحرام کے لیے خاص اور زائد ہے، اس لیے بیت الحرام کا درجہ بھی بیت المقدس سے زیادہ تسلیم شدہ ہے۔ آیت نمبر 6، 7، 8 میں لفظ آیت کا استعمال ہوا ہے اور اس کا مصداق ان مختلف آیات میں متعدد ہے۔ آیت نمبر 6 میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو یا اہل کشتی کو آیت فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند کو آیت بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں نوع انسانی کی مختلف زبانوں اور متلون رنگوں کے اختلاف کو آیت بیان کیا گیا ہے، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر للعالمین، صرف قرآن مجید ہے، مبارک للعالمین، بیت المقدس و بیت الحرام ہیں، اور لآیات للعالمین۔ اصحاب نوح اور کشتی نوح اور حضرت مریم و حضرت ابن مریم اور اقوام عالم کا اختلاف الوان اور تباین السنہ ہے۔ رحمت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور لفظ رحمت ایسا لفظ ہے جس کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتی وسعت کل شیء، سورۃ الاعراف، میری رحمت ہر ایک شے سے زیادہ وسیع ہے۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جملہ عالمین کے لیے ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کی شرطیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود مزکی ٹھہرے گا جس نے اہل عالم بلکہ عالم در عالم کی بہبود و سود، رفاہ و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و بہا کے لیے بلا شائبہ غرض اور بلا آمیزش طمع اپنی مقدس زندگی کو صرف کیا ہو، جس نے بندوں کو خدا سے ملایا ہو، جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو، جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست، طبع کو ہموار بنایا ہو، جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا ہو، جو غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن اور جنگ، امید اور ترنگ، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت،
حزن و مسرت کے ہر درجے، ہر پائے اور ہر مقام پر انسان کی راہبری کرتا ہو، جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، ذرے کی پرواز، قطرے کی تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو، جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی سکھائی ہو، جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے ہوں، جس نے سنگلاخ زمینوں سے کتاب و حکمت کے چشمے چلائے ہوں، جس نے خود غرضوں کو محبت قومی کا درد مند بنایا ہو، جس نے دشمنوں کو اپنا جگر بند ٹھہرایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات رحمت للعالمینی: وہ غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خان ماؤں کا ماوا، درد مندوں کی دوا، چارہ گروں کا درد مند، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا، اولین انسان آخرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب نہ ہوگا تو پھر ان جملہ صفات کے جامع کا اور کیا نام ہوگا؟ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جس نے ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباین دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی ولولہ، سب کے دماغوں میں ایک ہی تصور، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری کر دیا ہو۔ رحمت عامہ کے حامل۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جو یہودیوں کی طرح نظر و منت کی قبولیت کے واسطے بنی لاوی کا واسطہ ضروری نہیں ٹھہراتا، جو کیتھولکوں کی طرح آسمان کی کنجیاں شخص واحد کے ہاتھ میں سپرد نہیں کر دیتا، جو روح کو سورگ یا نرگ میں دھکیل دینے کی طاقت صرف برہمنوں ہی کو عطا نہیں کرتا، جو خاص رقبے کے باشندوں کو آسمانی بادشاہت کے فرزند نہیں ٹھہراتا، جو نسل واحد کے افراد ہی کو خدا کی برگزیدہ قوم نہیں قرار دیتا، جو یہودیوں، عیسائیوں، زردشتیوں، برہمنوں، جینیوں اور لاماؤں کی طرح اپنے سوا باقی سب پر رحمت و افضال کے بھرپور خزانے بند نہیں کرتا۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جو بندے کو خدا کی حضوری تک لے جاتا اور اسے ادعونی استجب لکم کی قدسی آواز سے آشنا بناتا ہے، اور خدا و بندے کے درمیان کسی تیسرے کے لیے کوئی رکھنا باقی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جس کے دربار میں عداس نینوائی، بلال حبشی، سلمان فارسی، سہیب رومی، زماد ازدی، طفیل دوسی، ذوالکلا ہمیری، عدی تائی، سمامہ نجدی، ابو سفیان اموی، ابو ذر غفاری، ابو عامر اشعری، کرز فہری، ابو حارث مستلقی، سراقہ مدلجی پہلو بپہلو بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اتنی قوموں اور اتنے مختلف الدعاوی سرداروں کا مجمع کسی اور جگہ بھی نظر آتا ہے؟ یہاں ہر شخص اپنے اپنے ملک اور اپنی قوم کا حق وکالت ادا کر رہا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے دامان دل کی وسعت کے موافق پھولوں سے جھولیاں بھر رہا ہے، اور اپنے اپنے ملک کے مشام جان کو ان سے معطر کر رہا ہے۔ مرجع خلائق پیغمبر۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جس کے دربار میں عثمان بن طلحہ بھی موجود ہے، جو کعبے کا کلید بردار ہونے سے حجازی قوموں میں اسی اعزاز کا مالک سمجھا جاتا تھا جو عزت کلیسائے روما کے مسند نشین کو آسمان کے کلید بردار ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ اس کے دربار میں عبداللہ بن سلام بھی موجود ہے۔ نسب عالی کے سلسلے کو دیکھو تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ قومی وجاہت پر نظر کرو تو یہودان بنو قریظہ و بنو قینقاع و بنو نذیر و خیبر و فدق کا بچہ بچہ خیرنا وابن خیرنا کہہ کر یاد کرتا ہے۔ فضیلت علمی اور امامت قوم کی بزرگی کا اندازہ کرنا ہو تو سن لو کہ ربیون اور احبار تک سیدنا وابن سیدنا کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں۔
یہی بزرگوار دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف فعال میں جا گزی ہیں اور دل ہی دل میں یہ کہہ کر خوش ہو رہے ہیں، تیری مجلس میں جہاں بیٹھ گئے۔ اسی دربار میں سرما ابن انس بھی حاضر ہے، صحف انبیاء کا عالم ہے، سوریا اور یروشلم کے متواتر سفر کر چکا ہے، تورات و انجیل کو قدیم زبانوں میں پڑھا ہے، دربار ہرقل میں اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اور دربار حبش میں اس کی کرامتوں کا خوب چرچا ہے۔ عیسائیان حجاز کا گویا سب سے بڑا بشپ یہی ہے۔ اب وہی ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سورۃ المائدہ کو بار بار پڑھ رہا ہے اور توحید خالص کی لذت میں مستغرق ہے۔ اسی دربار میں سلمان بھی موجود ہے، فارس کے بڑے زمیندار کا اکلوتا بیٹا ہے جو زرتشتی مذہب چھوڑ کر کیتھولکی عیسائی بنا، پھر اطمینان قلب نہ پا کر دین حقہ کی طلب میں ایران سے شام، شام سے عراق، عراق سے حجاز پہنچا تھا۔ اب تو دل و جان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا فرش بنا چکا ہے۔ کوئی شخص اگر ان سے باپ دادا کا نام پوچھتا ہے تو فرما دیتے ہیں سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام 70 مرہ۔ اسی طرح 70 بار کہتے چلے جاؤ۔ اسی دربار میں خالد بن ولید بھی حاضر ہے، بت پرستی کی تائید اور بتوں کی حمایت میں شجاعت و مردانگی کے جوہر دکھا چکا ہے۔ احد میں اسلامی لشکر کو فاش شکست دے چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فتح کا غرور اور غلبے کا سرور اس کے ازدیاد غفلت اور ترقی رعونت کا سبب بن جائے، لیکن رحمت عالم کی خاکساری نے اس فاتح کے دل کو بھی فتح کر لیا ہے۔ وہ خود ہی کھچا کھچا آتا ہے اور لات و عزا کے توڑنے کی خدمت حاصل کرنے کی التجا کر رہا ہے۔ اسی دربار میں شاہ حبش کا عریضہ پیش ہو رہا ہے جو سلطنت چھوڑنے اور حاضر خدمت ہو جانے کی اجازت کا خواستگار ہے۔ اسی دربار میں ذوالبجادین موجود ہے جو گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا ہے، کمبل کا تہبند، کمبل کرتا جس پر ببول کے کانٹوں سے بخیا گری کی ہے، زیب تن ہے۔ فرط شوق اور جوش انبساط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج شاہ کچ کلاہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے۔ مفتوح دشمن سے رواداری، ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جو یہودیوں جیسی مخذول و مقہور قوم کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کرتا ہے۔ الف، ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین یہود بھی مسلمانوں کی طرح ایک قوم سمجھی جائے گی۔ با، وان بینہم النصر علی من حارب جو کوئی ان سے لڑے مسلمان ان کو مدد دیں گے۔ جیم، ان بینہم النصح والنصیحہ والبر دون الاثم مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خیر اندیشی، نفع رسانی، نیکی کے ہوں گے۔ دال، وان بطانۃ یہود کانفسہم یہودیوں کے حلیف بھی اس معاہدہ میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ہا، وان النصر للمظلوم مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی۔ رحمت للعالمین وہی ہے جو خراج گزار اور مفتوح عیسائیوں کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 1، لنجران جوار اللہ وذمت محمد النبی على انفسهم وملتهم وارضهم واموالهم وغائبهم وشاہدهم وعشیرتهم وتبعهم۔ اہل نجران کو خدا کی حفاظت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حاصل ہوگی۔ ان کی جان اور مذہب اور ملک اور اموال کے متعلق تمام موجودہ اشخاص اور غیر موجودہ ان کی قوم اور ان کے پیرو اسی ذمہ داری میں شامل ہوں گے۔ وَأَلَّا يُغَيَّرُوا لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ ان کی موجودہ حالت تبدیل نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُغَيَّرُ حَقٌّ مِّن حُقُوقِهِمْ ان کے حقوق میں سے کوئی حق بدلا نہ جائے گا۔ وَلَا يُغَيَّرُ كُلُّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِّن قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ اور جو کچھ تھوڑا بہت ان کے قبضے میں ہے اس میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو کافروں کو بھی بآواز بلند سناتا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ سورۃ الکافرون، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو دین اور مذہب کے متعلق کل دنیا کو یہ اصول سکھاتا ہے۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
سورۃ البقرہ، دین کے معاملے میں کسی پر بوجھ نہیں، تحقیق ہدایت اور گمراہی میں ظاہر و باہر امتیاز ہو گیا ہے، پھر اسی سلسلے میں اپنی حیثیت کو کھلے لفظوں میں ظاہر کرتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورۃ النور، رسول کا کام لوگوں کو احکام الہی کا سنا دینا ہے اور بس۔ بھلائی کی تعلیم، رحمت للعالمین وہی ہے جو تمام عالم کو نیکی اور عمدہ سلوک کی تعلیم اس طرح پر دیتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ سورۃ الممتحنہ، خدا تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ خدا تو ایسے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں کہ انہوں نے دین کے لیے تم سے جنگ نہ کی ہو اور دین کے لیے تم کو وطن سے نہ نکالا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کے طریق کی اس طرح تعلیم دیتا ہے۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ سورہ حامیم، سجدہ، بدی کا بدلہ نیکی سے دو، پھر جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت ہے وہ تمہارا گرم جوش حامی بن جائے گا۔ عدل و انصاف کی تعلیم، رحمت للعالمین وہ ہے جو معاملات انصاف میں عداوت و نفرت کے تاثرات سے ہم کو علیحدہ رہنے کا حکم دیتا ہے اور خالص انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سورۃ النساء، کسی قوم سے مخالفت کا ہونا تمہیں انصاف نہ کرنے کی طرف کھینچ نہ لے جائے، انصاف ہی کرو، یہی خدا شناسی سے قریب تر ہے، اور تقوی اختیار کرو، تم جو کچھ کرتے ہو خدا خوب جانتا ہے۔ فرمایا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله۔ سورۃ المائدہ، قوم کی یہ مخالفت کہ انہوں نے تم کو مسجد الحرام سے روک دیا تھا، تم کو ادھر نہ لے جائے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، تم تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ان کی مدد کرو اور گناہوں سرکشی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو، خدا سے ڈرتے رہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جو شہادت واقعہ کے لیے لوگوں کو اس طرح تیار کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط۔ سورۃ المائدہ، اے ایمان والو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ شہادت دیا کرو۔ انصاف کا وجود شہادت ہی پر قائم ہے، اس لیے شہادت کی بابت پر ان الفاظ میں تعلیم دی گئی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورۃ النساء، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ قیام کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے والدین کے خلاف یا اقربا کے خلاف ہو، امیر ہو یا غریب کے رعایت یا رحم کے خیالات تمہیں آتے ہوں، مگر یہ یاد رکھو کہ خدا ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ سچی شہادت سے عدولی کرو یا دبی زبان سے کوئی بات کہو یا گواہی سے ٹل ہی جاؤ، یہ باتیں تو خواہش نفس پر چلنے کی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا خوب جانتا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کی تعلیم، ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جو ہر انسان کو اس کی بیوی کے متعلق یہ تعلیم دیتا ہے۔
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الروم۔ خدا کے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری جنس کا بنا دیا تاکہ تم ان سے تسلی پاؤ، پھر تمہارے درمیان محبت اور پیار قائم کر دیا۔ سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت سے نشان ہیں۔ رحمت للعالمین وہی ہے جس نے شوہر بیوی کے رشتے کو اتنا پاک ٹھہرایا کہ بہشت میں جاتے وقت بھی اس جوڑے کو ایک دوسرے سے الگ نہ کیا بلکہ یوں خبر دی، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون۔ سورۃ الزخرف۔ تم اور تمہاری بیویاں شادی و نشاط اور نعمت و شادمانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ رحمت للعالمین وہی ہے جو شوہر اور بیوی کے حقوق کی بابت یہ فیصلہ سناتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ البقرہ۔ عورتوں کے حق شوہروں پر ویسے ہی ہیں جیسے شوہروں کے حق عورتوں پر۔ پھر سینیورٹی یعنی فوقیت کے متعلق یہ تعلیم فرماتا ہے، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ سورۃ النساء۔ مرد غالب ہیں عورتوں پر بوجہ اس فضیلت کے جو خدا نے پیدائش سے ایک کو دوسرے پر دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر صرف کرتے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت اور جنگ کے اصول۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جو ایک انسان کی جان کی قدر و قیمت ان الفاظ میں ظاہر فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورۃ المائدہ۔ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو بھی قتل کر دیا، واجب القصاص اور مجرم اس سے الگ ہیں، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو خونخوار لڑائیوں کو بند کرتا، حکمرانی کی آرزو یا توسیع ملک کی تمنا یا غلبہ قوت کے اظہار یا جوش انتقام کے وفور کے اصول پر لڑائی کرنے کو قطعاً ممنوع ٹھہراتا ہے۔ وہ جنگ کو صرف مظلوم کی امداد کا آخری ذریعہ، عاجزوں، درماندوں، عورتوں، بچوں کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑانے کا وسیلہ، مذاہب مختلفہ اور ادیان متعددہ میں عدل و توازن قائم کرنے کا آخری ہیلا بتاتا ہے۔ دنیا کا رحم دل سے رحم دل شخص بھی ان اصولوں کے لیے لڑائی کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا، اور معمولی سمجھ کا انسان بھی ایسی لڑائی کو سراپا رحمت کہنے میں ذرا تامل نہیں کر سکتا۔ اب اصول ہائے بالا پر رحمت للعالمین کے بتائے ہوئے احکام سنو۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ سورۃ الحج۔ جن مسلمانوں سے قتال ہوا ان کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم تھے اور خدا ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی وجہ کے نکالے گئے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا ہے۔ اگر خدا تعالی یہ اجازت دے کر بعض لوگوں یعنی دشمنوں کو بعض لوگوں یعنی مسلمانوں کے ذریعے سے روک نہ دیتا، تب عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے معابد، پارسیوں کے مندر، مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت نام لیا جاتا ہے ضرور گرائی جاتی۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ سورۃ النساء۔
تم خدا کی راہ میں اور ضعیف مردوں اور عورتوں اور بچوں کے بچاؤ کے لیے کیوں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔ ان احکام سے واضح ہے کہ اسلام میں جنگ کو اختیار کیا گیا ہے تو نہ ملک گیری کے لیے نہ ہوس حکمرانی کے لیے، بلکہ ضعیفوں، عورتوں، بچوں کو ظالموں کے پنجے سے رہائی دینے کے لیے جنگ کو اختیار کیا گیا تھا، نہ تلوار کا خوف دلا کر کلمہ اسلام پڑھوانے کے لیے، بلکہ یہودیوں، عیسائیوں، ترساؤں کے معابد کو حفاظت و حمایت میں مثل مساجد لے کر ان سب کو انہدام سے بچانے کے لیے۔ کیا کسی اور مذہب کی پاک ترین کتاب سے بھی یہ بیان مل سکتا ہے کہ ادیان مختلفہ کے بچاؤ اور ان کی عبادت گاہوں کے قیام کے واسطے کسی قوم نے جنگ کی ہو؟ اگر نہیں، اور ہم کو وثوق کے ساتھ یقین ہے کہ ہرگز نہیں، تو سب کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ رحمت للعالمین ہی کی رحمت قلبی کا نتیجہ ہے کہ جنگ کا مقصد ایسا مقدس بنایا جس سے آج دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی ضروری جنگ کے لیے رحمت للعالمین یہ بھی ضروری ٹھہراتے ہیں کہ الٹیمیٹم ایک لمبے وقت کا دیا جائے تاکہ اس عرصے میں باہمی سمجھوتے کی ایسی صورتیں نکل آئیں جس سے جنگ ٹل بھی جائے۔ قرآن مجید میں ہے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، سورۃ التوبہ، یعنی تم کو 4 ماہ کی مہلت ہے۔ جنگ کے لیے اتنی مہلت کا دیا جانا ہی رحمت ہے، لیکن جنگ شروع ہو جانے کے بعد مستثنیات کا خاص طور پر ذکر ہے۔ الف، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سورۃ النساء، جو لوگ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا عہد ہے۔ با، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، سورۃ النساء، یا وہ جو حاضر ہو کر ظاہر کر دیں کہ وہ تم سے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے میں رک گئے تو وہ جنگ سے مستثنی ہوں گے۔ چنانچہ صاف لفظوں میں فرمایا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ سورۃ النساء، پھر اگر یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تم سے صلح کی درخواست کریں تب خدا نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ خیال کرو کہ یہ احکام کس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اس جنگ کا مقصد دین کو بجبر قبولوانے کا ہرگز نہیں۔ غور کرو کہ ایک موحد قوم کا وجود بھی تم کو نظر آئے گا جو مسلمان نہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو ان سے مسلمانوں کا تعلق بينكم وبينهم ميثاق ہی کا نہ ہوتا بلکہ وہ تو فإخوانكم في الدين، کے درجے میں ہوتے۔ پھر اس موحد قوم کی بھی اتنی عزت ہے کہ اگر فریق جنگ میں سے کوئی شخص اس کے پاس چلا جائے تو وہ بھی فریق جنگ کے حکم سے نکل جائے گا۔ پھر وہ شخص بھی جنگ سے مستثنی ہو جائے گا جو مسلمانوں سے یہ عہد کر لے کہ وہ نیوٹرل یعنی غیر جانبدار رہے گا، نہ مسلمانوں کا طرفدار ہوگا نہ ان کے مخالفین کا۔ دیکھو، اگر جنگ کی بنیاد مذہب کا بجبر قبولوانا ہوتا تو ان غیر مذاہب والوں کے لیے یہ ضوابط کبھی نہ ہوتے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم۔ ہاں، رحمت للعالمین وہ ہے جو انسانوں کو اخلاق فاضلہ اور فضائل محمودہ اور محاسن جمیلہ اور صفات کاملہ کی تعلیم دیتا ہے، ماں باپ کی بابت سکھاتا ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل، ان کے لیے ذلت کے بازوؤں کو زمین پر بچھا دے اور دعا بھی کیا کر، اے خدا ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اس حکم میں فرما برداری، اطاعت و خدمت گزاری کا بھی حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح بچہ ماں باپ کی تربیت کا محتاج ہے اسی طرح ہر انسان خدا کے رحم کا محتاج ہے۔ قصور والوں کو معافی کے متعلق فرمایا گیا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النور، چاہیے کہ تم معافی دیا کرو اور درگزر کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ خدا تم کو معاف کر دے؟ معافی دینا انسان کو ذرا مشکل اور شاق گزرتا ہے، اس لیے اسے سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان معافی کا خدا سے خواستگار ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ خود معافی دینے کو پسند نہیں کرتا۔
گویا یہ اصول بتایا، معاف کرو تم کو بھی معاف کیا جائے گا۔ زنا کی برائی کے متعلق بھی استدلال کا ایسا ہی طریق اختیار کیا گیا ہے۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ بنی اسرائیل، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ برے راستے کے لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ ایک عیاش مزاج شاید اپنی شوریدگی تباہ کی حالت میں زنا کو کچھ معیوب نہ سمجھتا ہو، مگر اسے غور کرنا چاہیے کہ کسی کی بہو بیٹی کو اپنے بستر پر بلانا تو اسے ناگوار نہیں گزرتا، لیکن کیا اسے یہ بھی ناگوار نہیں ہے کہ اس کی بیٹی بہو غیر کے بستر پر جائے؟ اس کی غیرت اسے پسند نہیں کرتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص خود اپنے طرز عمل سے ایسی ہی برائیوں کا رستہ بنا رہا ہے۔ یہ رستہ سب سے پہلے اس کے گھر تک سیدھی سڑک بن جائے گا۔ رحمت للعالمین وہ ہے جس نے شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم تمام عالم کو سنایا۔ شراب کو رجس اور عمل شیطان اور بنائے عداوت و سبب بغض و سرمایہ غفلت اور ذریعہ دوری از خدا بتایا۔ یہ فیصلہ اس زمانے کا ہے جب تمام دنیا شراب پر لٹو تھی، جب بزرگوار پولس کی ہدایت کے پابند از راہ تعیش سادہ پانی پینے کو معیوب سمجھتے تھے، جب ایران شراب کے پیالے کو جام جم سمجھتا تھا، جب ہندوستان دیوتاؤں اور ٹھاکروں کے تقرب کے لیے اس کا استعمال ضروری سمجھتا تھا، جب بہت سے مراسم دینی و دنیاوی کی تکمیل شراب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، جب عرب کے کسی شاعر و زبان آور کا کلام اس کی توصیف سے خالی نہ ہوتا تھا، اسلام کے اس حکم کا 1300 برس تک دنیا نے مقابلہ جاری رکھا تھا، لیکن یورپ کی جنگ عظیم از 1914 تا 1918 عیسوی نے اس حکم کی اصلیت کو منکشف کر دیا۔ شاہ برطانیہ جارج پنجم نے ترک میں نوشی میں اول قوم کو خود نمونہ بن کر دکھایا، پھر روس و انگلستان و فرانس میں ایک حد تک اس پر عمل کیا گیا۔ امریکہ نے شراب تیار نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ فی الواقع ترک شراب ایک رحمت ہے، اور جس وجود پاک نے سب سے پہلے دنیا کو اس مسئلے کی ہدایت کی وہ رحمت للعالمین ہے۔ ایسے احکام قرآن مجید اور حدیث پاک سے سینکڑوں کی تعداد میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین غور سے معلوم کریں گے کہ ہم نے اس مضمون میں جن مسائل کا ذکر کیا ہے یہ خالص ایسے مسائل ہیں کہ مسلم و غیر مسلم ہر دو مساوی طور پر ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، چنانچہ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کے ترک کر دینے کے بعد تمدن کے قیام اور شائستگی کے وجود کی بقا ہی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے دنیا کو ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع رحمت للعالمین تھے۔ البتہ اہل اسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو التفات خاص ہے، اور یہ لوگ اس آفتاب حقیقت سے زیادہ تر منور ہونے کی سعی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرمایا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورۃ التوبہ۔ دیکھو رحمت کے ساتھ یہاں رأفت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رأفت سے استفاضہ کرتے ہیں۔